ایک ہیں قوم اور ایک منزل 2021 کا یہ سلوگن ہے جو ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا۔ ایک ہیں قوم اور ایک منزل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں لالا موسیٰ کے 23 مارچ 1940 قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کر دیا گیا۔ اور وہ کیوں کیا گیا، اس میں ریزن یہ تھی کہ جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور جو ہے اس کو پیش کیا گیا تو مخالفین نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو یہ نام دیا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ علامہ اقبال جو پاکستان ایک علیحدہ ریاست کا خواب پہلے ہی بتا چکے تھے اور اپوزیشن کے ذہن میں تھا وہ، اسی لیے انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا، جس کو ہمارے جو مسلم تھے انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے اس کو قرارداد پاکستان ہی رکھا۔ تو ایک مین چیز آپ کے سامنے ہمیں یاد آتی ہے، وہ ہے پریڈ جو کہ ہماری اب ایک تاریخ کا بہت اہم حصہ ہے، جس کو کچھ عرصہ پہلے روک دیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2006 کے بعد ہمارے جو حالات تھے ملک کے وہ کافی زیادہ مسائل کا شکار رہے، جس کی وجہ سے اس پریڈ کو ملتوی کرنا پڑتا تھا ہمیں۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ایک کثیر تعداد میں رقم اس کام کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس دفعہ جو رقم مختص کی گئی ہے وہ 4 ارب 70 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ اماؤنٹ اس کے لیے مختص کی گئی ہے، جو ایک دن کا 23 مارچ کو شو ہونا تھا یہاں پہ۔ اور اس پہ بھی میں آپ کو یہ اطلاع دیتا چلوں کہ اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا ہے، کیونکہ پنڈی اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ موسم کے حالات بہت ہی خراب ہیں، بارش لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو پینڈنگ کیا جا رہا ہے اور وہ 23 مارچ کی بجائے اب 25 مارچ کو شو کا انعقاد ہوگا۔ اس حوالے سے آج جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ 2 طرح کی سوچیں سامنے نظر آئی ہیں، 2 طرح کے طبقے نکلے ہیں، کہ ایک طبقہ جو کہ اس کے حق میں بول رہا ہے اور دوسرا طبقہ اس کو ایک تکنیکی یا ویژنری پوائنٹس کے باعث جو ہے وہ اس سے مخالفت کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ دونوں جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کریں گے، کیونکہ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا برداشت میں بہت ہی برداشت ہمیں ختم ہو چکی ہے، ہم کسی کا جو نیریٹو ہے، کسی کا پوائنٹ ہے، اس کو ہم سن نہیں سکتے۔ تو میں آج آپ کو دونوں جو ہیں وہ دونوں اینڈ کی جو سٹوریز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، پھر فیصلہ، کیونکہ آپ عوام ہیں، دیکھنے والے ہیں، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اچھا ناظرین، میں جو یہ ایک ریسرچ کر کے لایا ہوں، یہ سوشل میڈیا کی بیس پہ ہے، کسی آفیشیل ادارے کا یہ ریسرچ نہیں ہے، یہ میری اپنی سرچ ہے جو میں نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے جو اس کو اکٹھا کیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ جو اس کی سپورٹ میں جو لوگ اس میں اس 23 مارچ کے جو شو ہے اس کو سپورٹ کرنے میں کرتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ قرارداد پاکستان ایک قابل جشن واقعہ ہے، ایک تاریخی دن ہے جس کو ہر ایک قوم جو ہے وہ اپنے اس کو انجوائے کرتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ بیسیکلی یہی ایک آئین کا ایک دن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آئین ملا ایک، اور ایک نیا وطن 7 سال کے عرصہ میں معرض وجود پہ آیا۔ پریڈ شو میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کا ایک صبح ہوتے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس میں مختلف فورسز، ہماری بری افواج، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی، یہ سارا اپنا پاور شو کرتے ہیں اور ایک مختلف انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 2 یا 3 قسم کے اس طرح کے پوائنٹس تھے جو کہ اس کے حق میں آتے ہیں، اور اس کی جو مخالفت میں کافی زیادہ تعداد ہے، وہ پوائنٹس جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح کے ملک کے ابھی حالات ہیں کرونا کے باعث، اب جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہر ایک جگہ، ایون آپ کے سکولز میں جو ہے وہ کرونا آ سکتا ہے۔ سکول میں آپ جو ہے سکول بند کر دیے گئے 2 ہفتوں کے لیے، مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں، آپ نے ہفتہ اتوار بالکل لاک ڈاؤن ہے، ملک میں سارا لاک ڈاؤن ہے۔ کرونا کی سچویشن اتنی ہے کہ وزیر اعظم کو خود جو ہے وہ کرونا ہو چکا ہے اور اس میں وہ پازیٹیو ہیں، بے شک انہوں نے کوارنٹائن وغیرہ کیا ہے، لیکن یہ سچویشن بتاتا ہے کہ ملک میں کرونا کے کتنے بدتر حالات ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس میں جو یہ آپ کا پریڈ شو ہے جس میں اتنی زیادہ گیدرنگ ہوگی، اتنا زیادہ معاملات اور انتظامات کیے گئے ہیں، کیا وہ ہونا تھوڑا سا یہ حق تلفی نہیں ہے ان تاجروں کے لیے یا اس عوام کے لیے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو ہمیں کرونا سے ڈرا کے اور کرونا سے دور رہنے کے لیے سب مارکیٹیں بند، سوشل ڈسٹینسنگ اور سب کچھ کروایا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ جو 23 مارچ میں جو یہ آپ پریڈ شو یہ کر رہے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، ہماری فورسز ہوں گی، تو کیا یہ ان کو ان سے دور رکھنا یہ تھوڑا سا وہ حق تلفی اس کو سمجھا جا رہا ہے؟ یہ پبلک پوائنٹ ہے، میں آپ کے سامنے جو شیئر کر رہا ہوں۔ سیکنڈ جو مجھے بہت ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ویلڈ پوائنٹ لگا، میں اگر اپنے حوالے سے اس بات کا بتاؤں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ارب 70 کروڑ کے قریب یہ جو بجٹ ہے، یہ تقریباً ہماری جو تعلیم کا بجٹ ہے سالانہ، یہ اس کے برابر ہے۔ تو کیا ہماری ترجیحات میں تھوڑا سا ہمیں اپنا لائن سیدھی نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا جو بجٹ ہے وہ ہمیں اپنی تعلیم پہ
صرف کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو ویسے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. تو کیا وہ یہ اس شو سے یا اس جو اماؤنٹ ہے یہ جو کہ پبلک کا ٹیکس ہے، سارا پبلک یہ کہتی ہے کہ یہ سارا ہمارا ٹیکس ہے، جو ٹیکس کے پیسے کو جو ہے وہ عوام میں ویسے ضائع کیا جا رہا ہے. جو ناقدین ہیں، جو زیادہ تر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہو گئے یا جو پڑھے لکھے یا جو اپنے آپ کو ویژنری کہتے ہیں، کہ جن کو یہ ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اس 4 ارب 70 کروڑ کی اماؤنٹ سے آپ کتنے گھروں کے چولہے لگا سکتے تھے، آپ انڈسٹری لگا سکتے تھے کہ جس سے جو ہے وہ روز کے روز جو ہے وہ مزدور اپنے گھر میں روٹی لے کے جا سکتا ہے. آپ کے ملک کی روڈز کا اتنا برا حال ہے، آپ اگر یہ ان پہ لگاتے تو اس کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی میمز بھی ایک دو شامل میں کرتا چلوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نواز شریف کی بنائی ہوئی موٹر وے پہ طیاروں کو جو سفر یا طیاروں کی لینڈنگ ہو سکتی ہے تو آئی جے پی روڈ پہ آپ کو مورچے بنا لینے چاہیے. جو پنڈی اسلام آباد کے جو آئی جے پی روڈ ہے، ایک بہت ہی مشہور روڈ ہے، اگر آپ ادھر سے گزرتے ہیں تو اس روڈ کی حالت سے آپ جو ہے وہ اس میم کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہوں گے. ایک اور اس میں تنقید جو مین ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ لوگ اس سے تنگ بہت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو علاقہ جڑوا شہروں کے سنگم پہ بنایا گیا ہے، پریڈ گراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ 23 مارچ کا یہ جو پریڈ شو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ بالکل آبادی کے درمیان ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب طرف جو ہے وہ آبادی ہے، اور آبادی کے ساتھ پھر یہ کہ آپ کی روڈز بلاک ہوتی ہیں، آپ کا سسٹم سارا جو ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے. اب چونکہ یہ 25 مارچ کو ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے عوام جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ کافی زیادہ مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. پچھلی دفعہ شکرپڑیاں میں ایک ہمارا F-16 جو طیارہ تھا وہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، تو اس سے جانی مالی نقصان ہونے کا بھی بہت زیادہ خدشہ رہتا ہے. اور وہ جو ویژنریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا ٹیکس ہے، عوام کا پیسہ ہے کہ جو اس طریقے سے ضائع کیا جا رہا ہے. اور 4 ارب 76 کروڑ 70 کروڑ کی اماؤنٹ جو ہے اس کو صرف چٹکی میں ختم. تو ناظرین یہ دونوں پوائنٹ آپ کے سامنے تھے. دونوں کا اگر سوچا جائے تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست بھی ہیں. جو زندہ قومیں ہوتے ہیں وہ اپنے ایسے دنوں کو سیلیبریٹ بھی کرتی ہیں، ساتھ ساتھ اپنے جو حالات ہیں اس کے ریلیٹڈ بھی چلتے ہیں. میرے خیال سے جو اس پہ تنقید والے ہیں ان کا پلڑا اس وقت بھاری ہے، کیونکہ دیکھا جائے کہ ہمارا ملک جو ہے جس کا اپنا ابھی تک کوئی نیریٹو نہیں ہم سیٹ کر سکتے، جسٹ بیکاز آف IMF، ورلڈ بینک اور FATF. یہ تینوں وہ ادارے ہیں یا وہ عناصر ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا کوئی بھی نیریٹو نہیں پیش کر سکتے کسی کے سامنے، کوئی بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا اس صورتحال کے اندر ہمیں اپنی معیشت کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے یا ہمیں اس طریقے سے زیادہ پیسے ان پہ خرچ کرنے چاہیے؟ میرے خیال سے 23 مارچ کو جو ہے وہ ایک سیمینار کانفرنس کر کے اور اس بارے میں ایک آرمی یا کوئی بھی ہمارے جو ہیں لائک پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کوئی بھی اس پہ اسپیچ کر کے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کی روشنی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں، بجائے کہ 4 ارب 70 کروڑ روپے کی اماؤنٹ کو آپ وائرس کے جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے. میں نے بھی ماسک یوز کیا ہوا ہے. اس میں 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ماسک لازمی ہے. دوسرا شاید یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زیادہ سینسیٹیو ٹاپک میں نے پکڑ لیا ہے اس کو، تو اس میں شاید عوام اگر برا بھلا کہے کہ آپ نے اس بارے میں کیوں بات کی، تو چلیں میرا کم سے کم فیس محفوظ ہے، مجھے نہیں سمجھ آئے گا کہ گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں. آخر میں اس ویڈیو کے میں اپنے جو سارے ناظرین ہیں، میں جو سوشل میڈیا یوزر ہیں، ان سب سے ایک ریکویسٹ لازمی کروں گا کہ آپ بے شک کسی بھی چیز پہ آپ اتفاق یا متفق نہیں ہوتے تو کم سے کم کسی بندے کی جو بات ہے، اس کی دلیل ہے، اس کو سنا کریں. آپ اپنی جیب میں ہر وقت محب وطنی یا غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹا کریں. آپ اگلے بندے کی بات کو سن کے اس کا لاجک میں اس کا جواب دیا کریں. مہذب قوموں کا یہی شیوا ہے اور آپ اسی چیز کو فالو کریں، کیونکہ تب ہی ہم مقام اپنا حاصل کر سکیں گے جو ہم اپنا مقام بہت عرصہ پہلے کھو چکے ہیں. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ آپ نے لازمی اپنی رائے دینی ہے، اور ایک بات کا جواب لازمی دیجیے گا کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں. آپ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس کے حق میں ہیں یا اس کو نہیں سپورٹ کر رہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال کرنا چاہیے تھا. تب تک کے لیے، بلکہ نیکسٹ ویڈیو کے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اس پہ کمنٹ کیجیے اور ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.